رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ اما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، قابل احترام خواتین، کل تک ہم نے سورہ کہف کی 8 آیات کا مطالعہ کیا تھا، اور اس مطالعے کا پس منظر وہ احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو دجالی فتنے سے جوڑ کر بیان کیا ہے، اور کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ جس فرد کو دجالی فتنے سے بچنا ہو وہ گویا اس سورہ کی تلاوت کرے، مطالعہ کرے، اور اس کے لیے ہم نے جو بنیاد بنائی اس مطالعے کی وہ مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے جو اس سورہ کی تذکیر کی ہے، اور تذکیر بسورۃ الکہف کے نام سے جو کتاب ہے، اس کی بنیاد پر یہ مطالعہ چل رہا ہے۔ آج ہم اس کا 9واں رکوع شروع کریں گے، اور اس سورہ میں 12 ہی رکوع ہیں، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ یہ 4 رکوعات، جس میں سے 2 رکوعات میں تو وہ قصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ کہلاتا ہے، اور باقی 2 رکوعات میں ایک میں ذوالقرنین کا قصہ ہے اور ایک پھر اختتامی رکوع۔ یہ واقعہ جیسا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ شاید اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر سخت مشکلات، پریشانیوں کا ایک دور تھا، اور ایک طرح سے کوئی جائے قرار موجود نہ تھا۔ ایسے میں طرح طرح کے سوالات انسان کے اور ساری قوم کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ کہف اس موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہ بھی طرح طرح کی پریشانیوں اور مشکلات میں مبتلا تھے، اور انسان ہے، واقعات کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، اور جیسا کہ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، وہ بھی جو واقعات رونما ہوئے ان کے سامنے، اس پہ وہ صبر نہیں کر پا رہے، سوالات کر رہے کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بھی نگاہ واقعات کو دیکھ کر بعض اوقات غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے۔ اللہ کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں وہ چونکہ سامنے نہیں ہوتی، تو اس لیے ذہن میں شکوک بھی پیدا ہوتے ہیں، سوالات بھی ابھرتے ہیں، بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے، بے اطمینانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پردہ غیب میں سے اس پردے کو کھسکا کر انسانوں کے لیے کچھ چیزوں کو کھولا ہے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو واقعات تمہیں دکھائی دیتے ہیں، جو چیزوں کو سوچ کر تمہارے ذہن الجھتے ہیں، ان سب چیزوں میں حکمت، بظاہر کوئی نقصان ہو رہا ہو اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، بظاہر کوئی جان جا رہی ہو لیکن ہم اس میں سے کوئی اور خیر نکال رہے ہیں۔ وہ جو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم،
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ شاید کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر، یعنی انسان دیکھ رہا ہے ناگواری کے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آ گیا، یہ کیوں ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں شاید تمہارے لیے خیر موجود، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو، منظر بھلا لگتا ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے شر پوشیدہ ہو، اور اصل وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانتا تو اللہ تعالیٰ، تم نہیں جانتے، تم تو ایک ظاہری تاریخ کا نقشہ واقعہ دیکھتے ہو، حقیقت اس کی کیا ہے، اس کی جڑ اور اس کا سرا کیا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ تو اس پہلو سے انسان دنیا میں دیکھتا ہے ظالم پھل پھول رہے ہیں، بے گناہ تکلیف میں مبتلا ہیں، نافرمانوں پر انعامات بارش ہو رہی ہے، نیکوکاروں پر مصائب آ رہے ہیں، زندگی میں جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو قصہ اور یہ جو حصہ ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے، اور دجالی فتنہ، اس کی جو ہماگیریت، اس کی جو مار، اس کی جو جتنا اس کی لپیٹ ہے، اس کی وجہ سے اچھا بھلا بندہ مومن وہ بھی سوچتا ہے ہوگا نجات کی راہ کیا ہے، ہم تو بالکل ہی گرفت میں ہیں، ایک ایک چیز کہ انسان یہ جو موبائل فون لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کے ذریعے خود ایک شکنجہ ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے گھر کے اندر انسان غیر محفوظ ہو گیا ہے، اپنے صحن کے اندر اس پہ نظر رکھی جا سکتی ہے، کیسے نجات ملے گی، کیا بچاؤ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ آخر چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ یہاں جو یہ 2 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ترجمہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یہاں پر کئی چیزیں اس طرح کی آتی ہیں، مثلاً وہ دریاؤں کا سنگم کون سا ہے، یہ بالعموم سارے مفسرین نے اس کی تحقیق کی ہوئی ہے اور کوئی نتیجہ نکالا ہوا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوڈان میں ایک جگہ اور اس کا پورا نقشہ بنا کے دیا ہے کہ یہ جگہ ہے، لیکن ہمارا چونکہ موضوع ذرا مختلف ہے، اس لیے ان چیزوں پر ہم سرسری ہی گزر رہے ہیں۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ علم زندگی ہے۔